السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ افغانستان کی سچویشن کے بارے میں ہم لوگ روزانہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ نئی سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی خبریں آ رہی ہیں۔ اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجشیر کا معاملہ جو ہے وہ اس نے ایک نیا ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ بھیج دیے ہیں، اور ان کے ساتھ مزاحمت کا سلسلہ جو آگے سے وہ فیس کر رہے ہیں اس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج یا کل کہیں نہ کہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یعنی فرائیڈے کو نئی گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اب یہ حکومت کس طرح کی ہوگی، یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروا رہا ہوں جو کہ افغان امور کے ماہر ہیں، جو افغانستان میں رہے بھی ہیں، افغانستان کو جانتے بھی ہیں، اس کی یعنی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کی باریکیوں تک، مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور وہ ہیں صحافی اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ان کا بہت زبردست بیک گراؤنڈ ہے، میں ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ویڈیو آج ہماری ان کے ساتھ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ویڈیو کا کنیکشن ذرا ویک ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ آڈیو میں بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قمر یوسفزئی صاحب۔ قمر، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام اسرار صاحب، اسرار کسانہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے قمر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ سارے کا سارا افغان امور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس وقت شروع کرتے ہیں اس حوالے سے، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پنجشیر کے حوالے سے، کہ وہاں پہ آخر کار مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے لگتے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ بات لڑائی پہ جا کے ختم ہوگی، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسرار صاحب، بہت اہم افغانستان کے ایک ایسے سبجیکٹ پہ آپ نے جو ہے ایک ایسے نقطے کو آپ نے اٹھایا جو اس وقت پوری دنیا کا توجہ کا مرکز ہے، جس میں آپ نے وادی پنجشیر پہ یہ بھی جو ہے صوبہ پنجشیر بن گیا ہے، اور جناب فصیح صاحب وہاں پہ طالبان کو ہیڈ کر رہے ہیں، جبکہ احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے احمد مسعود وہاں پہ شمالی اتحاد کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ امر اللہ صالح صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کے دو چچا جو ہیں احمد ولی جو ہے شاہ مسعود وہ بھی موجود ہیں، اور ایک اور چچا بھی ان کے موجود ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق تو گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا، اور ابھی بھی میرے اطلاعات کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حامد کرزئی کے ساتھ ابھی بھی کچھ لوگوں کی گفت و شنید اس حوالے سے چل رہی تھی۔ حامد کرزئی عبداللہ اس میں جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک معاملہ کسی حد تک یہ ختم ہو جائے اور یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ دوسری طرف سے وہاں جو امر اللہ صالح صاحب کے جتنے فالوورز ہیں یا اس کے سپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا اور ارد گرد پہ انہوں نے پروپیگنڈا ایک کیا کہ جناب آپ جو ہے تمام افغان فوجی اور افغان اہلکار امر اللہ صالح کو صدر کے طور پہ تسلیم کرنا، مطلب آپ لوگ مانیں اور تسلیم کریں۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ جہاں تک بات پنجشیر کی ہے تو پنجشیر کے کچھ اضلاع پہ اس وقت طالبان، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ وہاں کچھ اضلاع میں طالبان نے باقاعدہ چڑھائی بھی کی ہے، اور وہ بغیر زیادہ مقابلے کے وہ لوگ تسلیم ہو گئے افغانستان کے طالبان کے۔ جہاں تک آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی کہ افغانستان حکومت، تو احمد مسعود نے ایک عندیہ دیا ہے آج ہی کہ طالبان اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو وہ تمام، مطلب اس کا یہ تھا کیونکہ افغانستان میں 49% پشتون ہے، تو اس کے 2 نمبر سیکنڈ ون پہ تاجک آتے ہیں، اور احمد شاہ مسعود یا احمد مسعود یہ ہے تاجک، اور رشید دوستم یہ لوگ یہ تاجک ہیں۔ لہٰذا وہ ایک بڑا عہدہ چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ آزادی چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30% حصہ دیا جائے حکومت میں، 30%۔
یہ بلکہ اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ مرکز میں صدر کے بعد جو اہم عہدے ہیں ان میں ان کو شامل کیا جائے. تو یہ طالبان کے لیے ذرا مشکل ہے کیونکہ طالبان نے جو فیصلہ کیا ہے ہیبت اللہ اخون صاحب کو سربراہ پھر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہوں گے اور یہ ایران طرز کی ایک حکومت ہوگی اور یہ اسلامی طرز کی حکومت ہوگی, ایک جمہوری حکومت نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو اہم دو اراکین ہیں وہ ایک ہے سراج الدین حقانی, جلال الدین حقانی صاحب کے صاحبزادے, اور دوسرے جو ہے ملا برادر. 3 امیر ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور ملا برادر کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہوا ہے کہ وہ شورا کے سربراہ ہوں گے, مطلب جو رہبری شورا جو عملی طور پر لیڈ کر رہے ہوں گے. جی, وہ ہیبت اللہ بذات خود جو ہیں وہ سپریم کمانڈر وہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا لیکن قمر اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا پہلے یہ ذرا بتا دیں, تھوڑا سا ذرا یہ اس کو پنشیر والے کو معاملے کو حل کر لیتے ہیں پہلے, کہ یہ جو پنشیر کا معاملہ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, یا یہ بہت جلدی ٹیک اوور کر لیں گے اور پنشیر کو فتح کر لیں گے اور احمد مسعود صاحب جو ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو پہلے زمانے میں جو 90s میں ان کو مدد ملی تھی, جو اب میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں ملے گی, نہ انڈیا دے سکے گا, نہ روس دے سکے گا, نہ کوئی اور دے سکے گا, تو یہ کیا ریزسٹ کر پائیں گے یا معاملہ یہ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر ریزسٹنس ختم ہو جائے گی؟ جہاں تک آپ نے یہ جو نقطہ ہے بہت اہم بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے تجزیہ نگاروں کے لیے یہ معاملہ معمولی ہو, لیکن میری نظر میں یہ معاملہ معمولی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی تاریخی اس پہ نظر ڈال لیں تو پنشیر سے وادی پنشیر سے پھر شمالی اتحاد اور پھر امریکیوں کے ساتھ جو بھی اتحاد ہوا تو وہاں سے تمام چیزیں اٹھ کھڑی ہو گئی, اور جو ٹیک اوور طالبان نے کیا تو ہم اس چیز امکان کو خارج نہیں کر سکتے کہ یہ پری پلانڈ ہے. یعنی طالبان کے ساتھ امریکہ کی کچھ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, اس وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ہے اور امریکہ کے مفادات ہیں. نہیں, لیکن یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ابھی ہوئی ہے یا یہ پچھلے 5-6 مہینے سے چل رہی تھی؟ میرے جہاں تک میری معلومات ہے, جہاں پہ قطر آفس میں جب ملا عبدالغنی برادر کو 2019 میں پاکستان سے رہا کر کے اور پھر اس کو سربراہ بنا دیا گیا سیاسی امور کا طالبان کے لیے, اور اس کے ساتھ 21 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں بہت بااثر نام ہے. تو یہ تمام چیزیں بیفور دا ٹیک اوور, بیفور جو یہ تمام اسی نکات میں شامل ہیں, لیکن اس کو پبلسٹی مطلب یہ میڈیا کو یہ چیزیں نہیں دی گئی. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اس کو اسکرپٹ کہہ لیں کہ پہلے سے ایک اسکرپٹ کے اوپر دونوں طرفین جو تھے ان کا اتفاق ہو چکا ہوا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے اور آپ اس طرح کریں گے, آپ ٹیک اوور کر لیں گے اور ہم ادھر سے چلے جائیں گے. کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, میں یہ کہہ بھی رہا ہوں اور یہ زمینی حقائق بھی ہے. ٹھیک, اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسکرپٹ ہے, کیا اس میں اگر طالبان نے ایک فریق کے طور پر امریکہ کو جانے کے لیے راستہ دیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جب چلا جائے گا, جو کہ چلا گیا ہے, اس کے بعد پھر امریکہ کا راستہ واپسی کا کھلا رہے گا, یا اس طرح معاملہ جو ہے ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے؟ اس پہ جو ہے آج اگر آپ دیکھ لیں تو برطانیہ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے, اور اس پہ یہ ایک بہت ذمہ دار شخصیت نے یہ حکومت کے انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی بھی صورت میں وہاں پہ واپسی کا کوئی چیپٹر نہیں ہوگا. ٹھیک, تو برطانیہ اور امریکہ اس چیز میں ایک پیج پہ ہیں. اگر برطانیہ ایک بات کہتا ہے تو ابھی تک اس طرح نہیں ہوا 20 سالہ جنگ میں کہ برطانیہ ایک کچھ کہہ رہا ہے اور امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے. لہٰذا یہ جو ہے طے شدہ ہے کہ وہ دوبارہ یہاں پہ آنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن کمر, یہ جو IS-K والی بات ہو رہی ہے, IS-K جو ہے اس کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی, انہوں نے کہا, ان کے الفاظ یہ تھے کہ وی آر ناٹ ڈن ود یو ایز یٹ,
یعنی ابھی ہم لوگ ختم نہیں ہم نے کیا اپنا آپریشن, اور سی اے اے کے آپریشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ جاری رہیں گے, کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ جاری رہیں گے, کاؤنٹر انسرجنسی یا ٹیررزم کے حوالے سے وہ نہیں ہوں گے, لیکن کاؤنٹر جو ٹیررزم ہے وہ جاری رہے گا ان کا آپریشن. تو یہ تو پھر سلسلہ چلتا رہے گا, بند تو نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے دولت اسلامی خراسان کی بات کی, اور اس گروہ کے جو سرکردہ رکن ہے شہاب المہاجر, اور یہ گروپ بہت فعال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی معاہدہ ہے, اور اس کے جو ہے ای ٹی آئی ایم جو ان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہے, اور ازبکستان اسلامک موومنٹ کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہے, اور ساتھ ہی یہ القاعدہ کا ایک اہم گروپ رہ چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے ٹیررزم, یہ انٹیلیجنس وار ہے, اور اپنے مفادات کے لیے امریکن سی آئی اے بھی لڑے گی, اور دوسرے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ ٹک ٹک چلتی رہے گی. لیکن یہاں پہ دوبارہ امریکیوں کے آنے کے کوئی خاص جو ہے بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ہے وہ نہیں ہوگا, لیکن انٹیلیجنس آپریشنز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, وہ چلتی رہے گی. اچھا, اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس آپریشنز بھی ہوں گے اس میں بھی طالبان کی ٹیسٹ اپروول جو ہے وہ امریکیوں کو حاصل ہوگی. دیکھیں وہ الگ ایک چیز ہے, لیکن میں اس میں ایک چیز آپ کو تمام دنیا کے دوست ہمارے لگے ہوئے, ایک چیز کو آپ ذرا مجھے یہ کوئی اگر ایکسپلین کر کے بتا دے کہ پاکستان کی عسکری قوت کتنی ہے, پھر افغانستان کی کتنی تھی, پھر اس طرح چین کو آپ دیکھ لیں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہاں پہ جو تنظیمیں پاکستان آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں, جس میں بی ایل اے ہے, ٹی ٹی پی ہے, مختلف گروپس ہیں, اور ابھی ان کا اتحاد ہو گیا, کہاں تک ان پہ اتنے سالوں میں کنٹرول نہیں پایا گیا. مجھے جہاں پہ افغانستان میں طالبان کو معاشی اور اقتصادی مسائل کا سامنا بھی ہے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے پابندیاں بھی لگا دی, وہ کس طریقے سے ان جنگجو گروپوں پہ کنٹرول پا لیں گے, یہ مجھے میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابو پانا ان کا بہت مشکل ہوگا, اور یہ آہستہ آہستہ وہ کوشش تو کریں گے, لیکن یہ پوری طرح نہیں ہو سکے گا. وقت کہ پاکستان, ایران اور چائنا, اگر یہ تین ممالک اس طالبان حکومت کے ساتھ متفقہ طور پہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں, اور اس میں کوئی امریکی مفادات کے بندے موجود نہ ہو, تو یہ اس ٹیررزم کے خلاف جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے آئی ایس کی بات کی ہے, آئی ایس ٹی ٹی پی ہو گئی یا ایون ای ٹی آئی ایم جو ہے یہ بھی ہو گئی, یہ بھی اکٹھے آپریٹ کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی جو کچھ آپریشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی اس میں بھی ای ٹی آئی ایم کا بھی نام آیا, اس میں ٹی ٹی پی کا بھی نام آیا. تو جب طالبان آ جائیں گے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ای ٹی آئی ایم وغیرہ جو ہیں یہ اور ٹی ٹی پی یہ اپنے آپریشنز کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے یا وہاں سے موو کر دیں گے؟ اسرار صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بہت مجھے یہ بھی جو ہے اس وقت جہاں پہ لڑائی شروع, آپ نے آغاز بھی ایک ایسے نقطے سے کیا کہ پنشیر میں لڑائی بھی چل رہی ہے. اس وقت پنشیر میں ای ٹی آئی ایم کے لوگ فعال ہیں, وہ طالبان کے ساتھ ایک صف میں شمالی اتحاد کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور تقریباً 1 سے 2,000 تک لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ان کے 2,000 جو ہے خاندان موجود ہیں. یہ ملیٹنٹ گروپ کی نہیں ہے, 2,000 خاندان موجود ہیں, اور وہ کابل اور مختلف علاقوں میں موجود ہیں. لیکن جو ملیٹنٹس ہیں جن کے عسکریت ونگ ہے وہ مختلف ہیں, اس کے اعداد و شمار ان سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا جو حزب الاحرار اور خراسان گروپ یہ تمام کا جو اتحاد ہوا ہے, تو ان کے تمام جو ہے کوئی 10,000 کے قریب ان کے عسکری قوت بنتی ہے, اور انہوں نے یہ اتحاد کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مفادات کے لیے لڑیں گے. اور یہ پاک افغان بارڈر پہ ان کی جو ہے کئی میٹنگ, دسمبر 2020 میں بھی ایک اجلاس ان کا ہوا تھا جس میں 8 مختلف تنظیمیں ٹی ٹی پی میں ضم ہو گئی تھی. اس میں آئی ٹی ایم کے جو ہے سعد اللہ ترکستانی نے بھی شرکت کی تھی, یہ بہت مشہور نام ہے. جبکہ حاجی فرقان جو ہے وہ وادی پنشیر میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے آئی ٹی ایم ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کو. لہٰذا مجھے یہ وہاں پہ جس طریقے سے فصیح صاحب ہیں طالبان کے گورنر یا طالبان شیڈو آرمی کے وہاں پہ ہیڈ ہے,
تو آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مستقبل قریب میں وہ جب اتنے فتوحات ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ نے طالبان کے ساتھ مل کے کیے ہیں تو وہ یہ اتحاد کس طریقے سے توڑیں گے؟ اچھا اگر نہیں توڑیں گے اتحاد نہیں ہے. ہاں لیکن ایک چیز مجھے بتائیں نا کہ ان کو ایک چیز میں آتا ہوں اس میں پلیز ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نیگوسیشن کے راستے پہ چین کے ساتھ آ سکے. ٹھیک ہے لیکن ایک چیز مجھے بتائیں نا کہ یہ بھی نقطہ امپورٹنٹ ہے لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے خاص طور پہ ٹی ٹی پی نے اپنا جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ ملا ہیبت اللہ کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہماری بیعت ہے ان کے اوپر. تو جب بیعت کریں گے تو پھر ان کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتے نا. یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور میں آپ کو اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ جب ملا عمر صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد ان کی بہت سی چیزیں سامنے گئی. عبدالقیوم ذاکر, ملا اختر منصور, یہ تمام, اور ان کا جو صاحبزادہ ہے ملا یعقوب صاحب, اور تمام کی آپس میں نااتفاقی بن گئی. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں پھر بیعت بھی ہو گئی اور داد اللہ کے بھائی جو ہے اس نے الگ ایک گروپ پھر بھی بنا لیا. تمام یہ چیزیں ہو چکی ہیں. یہ پریکٹسز ملیٹنٹس گروپس میں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور افغانستان کے میدان پہ یہ کئی مرتبہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. لہٰذا میری نظر میں جو ہے کیا یہ بیعت کس طریقے سے ہوگا اور اس کی فعالیت اور اس کے چیک کا کیا طریقہ کار ہوگا, تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. نہیں لیکن بیعت تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے بیعت کی ہوئی ہے مولا ہیبت اللہ کی. تو جب بیعت کی ہوئی ہے دیکھیں نا کویسچن یہ بنتا ہے کہ جب انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے قمر, دیکھیں انہوں نے جب بیعت کی ہوئی ہے اب وہ اگر امیر یہ کہتے ہیں ملا ہیبت اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی, چائنا کے خلاف نہیں ہوگی, تو پھر یہ گروپس جو ہیں جو ان کو اپنا امیر مانتے ہیں پھر ان کی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ آپ کی بات بہت بجا ہے, لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم ترین کویسچن مجھ جیسے اور آپ جیسے صحافی کے لیے پھر اٹھتا ہے کہ مولوی نور ولی جو ہے اس وقت ٹی ٹی پی کا کمانڈ مطلب سربراہ ہے, اس نے وہ باقاعدہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے. دوسری بات جو افغان طالبان میں سب سے اہم ترین دوسرا بندہ ہے جو سراج الدین حقانی ہے, جو کہ وزیر دفاع کی پوسٹ کے لیے ان کا اعلان ہو چکا ہے, یا ان کو وزارت داخلہ دے رہے ہیں یا دفاع دے رہے ہیں. یہ کل جمعے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ بندہ نیگوسیشن کر رہا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا جائے. یہ اس تناظر کو دیکھ لیں, اور سراج الدین حقانی نے اس پہ بہت اپنا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم میں عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے وہی جو طالبان جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے افراد لڑ رہے تھے انہوں نے تو بھی ہیبت اللہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ ایک دوسرا بیعت جو ہے نور ولی مسعود کے ہاتھ پہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دو بیعت تو نہیں. اس لیے یہ دو بیعت اس لیے پھر آتے ہیں کہ حرکت یعنی لشکر اسلام سے لے کے اور جماعت الاحرار تک یہ تمام نے بیعت ہاتھ اس پہ کیے ہیں مولوی نور ولی مسعود کے ہاتھ پہ, اور وہاں افغانستان میں بھی بیعت کیے. تو یہ چیز متنازع مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کیا آپ فورسی کرتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے بعد کم از کم جو ہمارے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف ان میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمی آ سکتی نہیں, کمی آ چکی ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی علیحدگی پسند تنظیمیں تھی بلوچستان سے, بالخصوص بی ایل اے, بی ایل ایف اور بی آر اے, ان کے جو ٹھکانے موجود تھے کندہار میں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ تمام اس وقت وہ ختم ہو گئے. ٹھیک, یہ میں آپ کو اطلاع دوں کندہار سے بالخصوص کہ میری معلومات کے مطابق کل شام جو مجھے اطلاعات ملی یہاں تک کہ طالبان جو ہے باقاعدہ ان کے گھروں میں گئے ہیں, بلوچ لوگوں کے جو مہاجرین پڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے مہاجرین وہاں بلوچ جو پڑے ہوئے ہیں, جو پاکستان کو وانٹڈ ہے, ان کے گھروں تلاشیاں لی ہیں اور بعض لوگوں سے گاڑیاں بھی لی ہیں. لہٰذا یہ چیزیں تو کم ہو جائیں گی. تو کیا ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں گے؟ یہ
وقت پہ منحصر ہے، یہ وقت پہ منحصر ہے، کیونکہ طالبان کے کچھ اپنے مفادات بھی ہوں گے اور کچھ مطالبات پاکستان سے بھی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کی ایکسچینج میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہو جائے مستقبل، کچھ قیدی یہاں پاکستان میں بھی افغانستان کے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا، چونکہ ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اب ذرا گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو کل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اللہ کرے کہ کل سنا ہے کہ فرائیڈے کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے، اس میں کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا انکلوسیو جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی ہم جہت قسم کی حکومت ہوگی اور اس میں تمام گروپس کی اس میں ریپرزنٹیشن ہوگی، کیا یہ پاسبل ہے کہ تمام گروپس جو ہیں، بڑے بڑے تمام گروپس، وہ اس میں شامل ہو سکیں اور آن بورڈ ہو سکیں، اور ان میں آپس میں اختلافات ہوں گے، ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اس کو کیسے حل کیا جا رہا ہے؟ بہت یہ بات آپ نے جو کی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ نمبر ایک اس میں آتا ہوں کہ سپریم کونسل کے اجلاس میں کس کس نے شرکت کی، وہ نام بھی تمام میں آپ کے سامنے، جو ابھی تک پبلش ہوئے ہی نہیں ہے، وہ بھی میرے پاس موجود۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اگر ہم اس میں بات کریں کہ حامد کرزئی سب سے مخالف رہا ہے افغان طالبان کا، ہاں بالکل بالکل، یہ آپ کے سامنے ہے، تمام دنیا کے، وہ اس وقت کابل میں کیا کر رہا ہے اور وہ بالکل سیکیور ہے، کیوں؟ وہ میرے اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں خفیہ، عبداللہ اور وہ اکٹھے ہیں، زلمی خلیلزاد جو ہے باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں، باقاعدہ رابطے میں، امر اللہ صالح جو وادی پنشیر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ ہم میں نے سنا قمر کہ یہ دونوں کو حامد کرزئی کے گھر پہ نظر بند کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نظر بند کیا ہوا ہے، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں، نظر بند نہیں کیا گیا، ان کو ایک جگہ سے معمولی طریق جو پریزیڈنسی ہے، پریزیڈنٹ کو جو وہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے، اس سے ایک جگہ پہ منتقل کر کے عبداللہ اور حامد کرزئی جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ان پہ کوئی خاص پابندی بھی اس طرح نہیں ہے، صرف سیکیورٹی ریزن پہ، کیونکہ اس کے وہ بھی پوپلزئی ہے اور ملا غنی برادر ہیں وہ بھی پوپلزئی ہیں، اور ملا برادر کے لیے حامد کرزئی نے ایک نرم گوشہ رکھا ہے، اور یہ ایک ہی قبائل کے ہیں، اور وہی نرم گوشہ اس کے کام آ رہا ہے۔ تو کیا یہ نرم گوشہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ حامد کرزئی کو کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں رکھا جائے گا؟ اگر مطلب مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا قبیلہ ہے، لیکن میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ سن لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے طالبان کی اور امریکنز کی، تو ظاہر ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کم از کم ان کے جو اپنے لوگ ہیں، جن میں حامد کرزئی اور عبداللہ شامل ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ نئی گورنمنٹ میں قائم کیا جائے، ان کو رکھا جائے تاکہ ان کی بھی انگریس جو ہے وہ اس میں شامل رہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزسٹنٹ وادی پنشیر میں ان کو سامنے آ رہی ہے، یہ میری جہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ طالبان اس وقت جو ہے مزید جنگ کی اس میں وہ تک چکے ہیں، اور افغان گورنمنٹ کے علاوہ افغان لوگ بھی جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا یہ جو ریزسٹنس ہے، حالانکہ جس طرح اشرف غنی جا سکتا ہے تو امر اللہ صالح بھی جا سکتا تھا، تو یہ ایک اب ویری سون آپ چند دنوں میں دیکھ لیں گے کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہوگی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ شامل ہوں گے اس میں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادہ احمد مسعود نے بھی یہ اندیا دیا کہ اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان، سہیل شاہین نے یہ بات کی ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت بناتے ہیں جہاں پہ ہر ایک کی نمائندگی، یعنی ہر قوم کی نمائندگی شامل ہو، تو یہ کلیئر کٹ ایک انڈیکیشنز ہیں کہ بھائی وی آر ایکوموڈیٹنگ ٹو یو پیپل، ہم آپ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں گے۔ اب کون کتنا حصہ مانگ رہا ہے وہ ایک الگ، لیکن قمر اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو طالبان کا جو پولیٹیکل کارڈر ہے وہ بڑا، مطلب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک میچورٹی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ان کا فائٹنگ کارڈر ہے، جو ان کے ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہے، باقاعدہ آن گراؤنڈ لڑی ہے جا کے، ان میں ابھی بھی وہ شدت پسندی ہے، تو یہ ان کو کیسے یہ کمپرومائز کیسے کریں گے، کیسے یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ نہ ہو کہ معاملہ جو خراب ہو جائے؟
بہت خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس میں ایک مسئلہ بہت قریبی جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو بالکل ٹپیکل ملیٹنٹ رہے اور اچھے کمانڈر اور انہوں نے اچھی لڑائی کی, لیکن دے آر ناٹ, مطلب وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ کام کرنے بھی نہیں دیں گے اور نہ دے رہے ہیں جو میری معلومات ہے, کیونکہ وہ اپنا حق حاکمیت اس پہ کو سمجھتے ہیں. یہ ایک طالبان کے لیے منفی ایک چیز آ رہی ہے. تو یہ ڈاؤن دا روڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ جا کے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں کہ جو فائٹنگ کارڈر ہے وہ یہ کہ جی کہ آپ اپنی کمٹمنٹ سے, اپنی ایڈیالوجی سے, نظریے سے ہٹ رہے ہیں, وہ کہیں کہ نہیں ہم انٹرنیشنل اوپینین ہے, ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, ہماری کچھ مصلحتیں ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے گڑبڑ بھی کر سکتی ہیں. میں سر اس میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں, جب ہم افغانستان طالبان کی بات کر دیں تو موجودہ جو ان کا امیر ہے ملا ہیبت اللہ صاحب, ان کی پہچان کیا ہے؟ شیخ الحدیث ہے. پہچان جوڈیشری کی ہے, شیخ الحدیث ہے سر, شیخ الحدیث بھی ہے. اس کا جو پہچان ہے اس کے فتووں نے یہاں پہ, اور وہ عالم دین تھا اور وہ کچھ لاکھ میں پیش امام رہا, پیش امام بھی رہے. وہ اب جی ہاں 10-11 سال رہے ہیں. ساتھ جن کے ساتھ جی ان کے ساتھ جتنے بھی دوستوں کی ملاقاتیں یا ہماری جو بھی گفت و شنید ہوئی ہے وہ اپنے فیصلوں پہ اور اس پہ مشہور ہے. اچھا, یعنی عدلیہ کے اس پہ, ویری گڈ. لہٰذا اس کا جو ایک سخت موقف, لیکن اس کے تناظر میں اگر آپ جو ہے وہ 1980 سے لے کے اب تک اب جو ہے وہ چینجز آ گئی ہیں. انہوں نے باقاعدہ خواتین کے لیے یعنی کام کرنے کی اجازت بھی دے دی اور باقاعدہ تعلیمی اداروں کو بھی, اور ہیلتھ سینٹر میں باقاعدہ طالبان کمانڈروں نے میٹنگ ارینج کی خواتین کے ساتھ کہ آپ لوگ کام کریں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اس چینج آف ٹائم. اور انہوں نے یہ لفظ کہے کہ اسلامی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حجاب میں خواتین ڈیوٹی کر سکتی. یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے افغانستان کی سرزمین پہ اور پھر افغانستان طالبان کے لیے. اگر آپ 1996 اور 97 کے ادوار میں جائیں اور اس کو دیکھیں تو یہ ناممکن سی باتیں ہیں, لیکن یہ بھی ممکنات. لہٰذا ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہیں گی. اور اس میں اچھا, اس میں یہ تو ہوتی رہیں گی. اہم ہے. پاکستان کا کردار کی طرف میں آتا ہوں, لیکن صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں, ان کے اوپر تمام, ایک تو طالبان تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کیا اس پوزیشن میں ان کو اپنا سپریم لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیں گے جو باقی فیکشنز ہیں؟ مولانا ہیبت اللہ صاحب کی شخصیت اور ان کی قابلیت اور قدر قامت جو ہے افغانستان کے تمام اسلامی جتنے بھی طبقے موجود ہیں وہ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں, ان کا ایک بہت احترام ہے. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ تمام طالبان جتنے بھی کمانڈرز تھے ان کا آپس میں وہ یونٹی نہیں آ رہی تھی, تو لہٰذا ملا ہیبت اللہ صاحب کو, یہاں تک کہ ان کے اپنے ملا عمر کے اپنے صاحبزادے ملا یعقوب صاحب کو, ان کو بھی ایک سائڈ پہ کر کے اور ہیبت اللہ صاحب کو لیکن یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں نا, ملا عمر کے بیٹے کو یعنی وہ رول کیا دیا جائے گا, یہ بھی تو ایک کوشچن بنتا ہے نا کہ کیا ملا عمر کے بیٹے ان کو ملا یعقوب کو وہ رول دیا جا سکتا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ملا عمر کے بیٹے ہونے کے ناطے سے. بالکل. اور یہ بھی کہ وہ سخیر جو ہے اس طریقے سے اور بھی کمانڈر ہیں, جس طرح دیکھیں ملا عبد الحکیم کو آپ صدر ابراہیم کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بہت قربانیاں ہیں. اس طرح اگر میں ان پہ آ جاؤں تو یعنی شیر محمد عباس اسدزئی صاحب جو ہے یہ ملا یعقوب صاحب, عبد القیوم ذاکر صاحب کو مطلب, اور عبد الحکیم حقانی صاحب, عبد الکبیر صاحب کو, مولوی شہاب الدین دلاور صاحب کو, اور آپ کو یاد ہوگا جو خیر اللہ خیرخواہ صاحب ہیں, یہ اہم لوگ یہ بھی ہیں. اس طرح مولا نور اللہ نوری صاحب ہیں, یہ ایسے وہ ہیں جو یہ 21 رکنی کا اس میں بھی کیبنٹ میں بھی یہ شامل تھے, کونسل میں شامل تھے, اور 25 جو ان کا 25 کا شورا ہے طالبان کا سپریم, اس میں بھی وہ اس کے بھی یہ تمام ممبران ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہے ملا یعقوب انہوں نے بذات خود بھی ہیبت اللہ صاحب کو اپنا سربراہ مقرر کیا, وہ بھی نائب امیر ہیں. تاوقع کہ وہ اعلان نہیں ہوا, وہ بھی ملا یعقوب بھی نائب ہیں.
सिराजुद्दीन मेरा ख्याल है कि हक्कानी उनका भी की एक नायब है, एक मुल्ला अहम रोल बिरादर होगा, भी। उनका मुल्ला याकूब का एक अहम रोल होगा बिल्कुल उसमें। अच्छा, अब आखिर में ये बिल्कुल सब मुख्तसर 3 बंदों को मुख्तसर मुझे ये जी बताएं कि पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बात यह है कि एक तो इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत अगर उन्होंने अफगानिस्तान में हिस्सा लिया या नहीं लिया, हाँ। लेकिन प्रोपेगेंडे की नज़र वो हो गए कि जी ये तमाम कार्रवाई जो है अफगानिस्तान में अमेरिका को फेल करने के लिए पाकिस्तानी जो है आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये कोऑपरेशन आज इस्लामाबाद में और कल 2-3-4 दिनों से जिस पूरी मशीनरी लगी हुई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें और इनको इमदाद दें। हाँ। लिहाजा ये एक अहम रोल है। और प्लस जो चाइना के साथ पाकिस्तान और चाइना इस वक्त एक पेज पे है, हाँ। जबकि इंडिया और अमेरिका ये बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और एग्रीमेंट्स हुए चाइना और ईरान के, तो इस हवाले से ये माशी तौर पे या बिजनेस ट्रेड के हवाले से ये एक ही बिजनेस कम्युनिटी बन चुकी है, इनके मुफादात एक है। चले अगर जी जी लिहाजा पाकिस्तान जो है वो अहम रोल अदा कर रहा है और कर सकता है। चलें, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन टाइम चूंकि खत्म हो गया, इस पे हम बात करेंगे। बल्कि हमने इंडिया के रोल पे भी बात करनी थी और उसका क्या रोल होगा और किस तरीके से उसको सेटबैक पहुंचा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेश रहो तू दानी हिसाब कमो बेशा। मुझे इसराक को कमर यूसुफ जई साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बहुत